अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एज़ रिक्वेस्टेड मीडिया वॉल या टीवी यूनिट्स की सारी मालूमात देंगे कि आप A to Z इसके सारे टेक्निकल और डिज़ाइन कंसिडरेशंस जान सकें। तो सबसे पहले हम कॉस्टिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें रेंज काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर आपने एक प्रोफेशनली डिज़ाइन प्रॉपर मीडिया वॉल बनानी है तो उसमें जो रेंज आती है तकरीबन वो एटलीस्ट 60,000 से 1 लाख का मार्जिन है। ऑफ कोर्स आप बहुत ही बेसिक और सिंपल मीडिया वॉल 30 to 40,000 में भी बना सकते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन यूजुअली हम तकरीबन 60,000 to 1 लाख के रेंज में मीडिया वॉल्स तैयार कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको एक बहुत ज़्यादा लग्जूरियस किस्म की मीडिया वॉल बनानी है, ज़्यादा महंगी लकड़ी और मार्बल यूज़ करके, तो वो 5 लाख्स तक भी जा सकती है। इनमें कुछ लोग ब्रास और स्टेनलेस स्टील वगैरह के भी फीचर्स शामिल कर लेते हैं, जिससे कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। 2 पॉइंट्स जो इम्पैक्ट करते हैं कॉस्टिंग को, वो है मटेरियल क्वालिटी और साइजिंग, कि आपकी दीवार कितनी बड़ी है और अगर आप पूरी दीवार पे मीडिया वॉल डिज़ाइन करना चाहते हैं। अब मटीरियलिटी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें मार्बल और टाइल्स भी शामिल हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों की लकड़ी, मेटल के फ्रेम्स वगैरह और चंद कुछ और मटेरियल्स भी। लकड़ी पे अगर हम बात करें तो सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बेहतरीन ऑप्शन पर्तल है। ये एक ज़्यादा सॉफ्ट वुड है बाकी महंगी वुड हार्डवुड्स के मुकाबले में, लेकिन फिर भी बहुत पायदार है और इसके साथ आप इसकी फिनिशिंग भी नेचुरल वुड की तरह कर सकते हैं, जिसमें आप लकड़ी का ग्रेन यानी दार जिसको कहते हैं उसको इन्हांस कर सकते हैं। इसका लुक बिल्कुल सारी नेचुरल लकड़ियों जैसा होता है और इसको आप बाकी हार्डवुड से 1/5 कम कॉस्ट में परचेज़ कर सकते हैं। MDF जो मीडियम डेंसिटी फ़ाइबर है, इसके साथ UDF भी है जो अल्ट्रा डेंसिटी फ़ाइबर है। ये शीट्स के फॉर्म में आती हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीडिया वॉल के लिए बिल्कुल मुनासिब चॉइस है। लैमिनेट शीट्स भी आती हैं जैसे कि अलनूर की, जो बिल्कुल फिनिश के साथ रेडी मेड होती हैं। इनमें इम्पोर्टेड टर्किश लैमिनेशन शीट्स भी होती हैं जो लोकल शीट्स के मुकाबले में डबल या ट्रिपल द कॉस्ट होती हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी आप कह सकते हैं ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ आपकी महंगी लकड़ी आ जाती है, जहाँ फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। महंगी लकड़ी में हम यूजुअली देआर और अफ्रीकन टीक यूज़ कर रहे होते हैं। ये कड़वी लकड़ी होती है, तो इनमें दीमक लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दीमक का कुदरती तौर पर सामना कर सकती हैं और इसके साथ ये सालों साल किसी भी रगड़ या फिनिश के खुरचने से महफूज रहती हैं। तो फिर यानी सस्ती इंजीनियर्ड लकड़ी और महंगी हार्डवुड लकड़ी का चुनना आखिर में आपके बजट पर डिपेंड करता है। लकड़ी के अलावा वुड प्लास्टिक कॉम्पोजिट यानी WPC पैनल्स भी आती हैं। ये भी बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। इनकी अपीयरेंस वुड की तरह ही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है असल वुड की लुक और फील मुख्तलिफ होती है। ये भी काफ़ी स्लीक और पॉलिश्ड और अच्छी लग सकती हैं अगर सही इंस्टॉल और डिज़ाइन किए गए हों मीडिया वॉल्स के लिए। इसके अलावा एक और मटेरियल आता है जो कुछ लोग पसंद करते हैं मीडिया वॉल्स के लिए, और वो है एक्रिलिक शीट। लोग यूजुअली डार्क कलर्ड एक्रिलिक शीट जैसे कि ब्लैक इस्तेमाल करते हैं और ये एक शीशे का लुक देती है जो बहुत यूनिक लग सकता है। फिर जो आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया वॉल्स में हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो है टाइल्स और मार्बल। ये हम यूजुअली वॉल के ऊपर क्लैडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत लग्जूरियस तो लगते हैं, लेकिन टाइल और मार्बल स्क्रैचेस और धब्बों से महफूज रहते हैं, तो ये लिविंग रूम्स जैसे हाई ट्रैफिक एरियाज़ के लिए बेहतरीन रहते हैं। इसके अलावा मार्बल और पोर्सलिन टाइल्स की एक कुदरती ठंडक की ख़ासियत है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वाली जगहों के लिए जैसे कि मीडिया या टीवी वॉल्स जहां बहुत सिस्टम्स चल रहे हों तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके लिए मार्बल और पोर्सलिन की टाइल्स बहुत ज़बरदस्त मटेरियल्स हैं।
آج کل پورسلین کی ٹائلز جن کے بڑے سائز ہوتے ہیں یعنی 4 feet by 8 یا 5 by 9، ان کی کاسٹ سٹارٹ ہوتی ہیں اراؤنڈ 60,000 سے. پھر وہاں سے ڈپینڈنگ آن ویدر وہ امپورٹڈ ٹائل ہے اس کی کاسٹ پر ٹائل بڑھ جاتی ہیں. ماربل کی ٹائلز تھوڑی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں اس سے. یوزلی آج کل ہم ٹائلز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیٹرنز میں آپ کو بہت زیادہ ورائٹی مل جائے گی. یہ بیسکلی ایک گلوسی فنش دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو زیادہ نیچرل اور آرگینک فیل چاہیے اس میں نیچرل سٹون کا بھی آپشن اویلیبل ہے جس میں ٹراورٹین وغیرہ بھی اویلیبل ہے. اچھا، اب ہم اسٹوریج پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یوزلی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کل کلائنٹس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اسٹوریج کی بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے، اسپیشلی اگر میڈیا وال آپ کے بیڈ روم میں ہو. بہت سا ایسا سامان ہوتا ہے جیسے کہ میڈیسنز وغیرہ، فائلز وغیرہ، ان کو اسٹور کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو ہم جو سجیسٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ باٹم شیلف کو آپ ایز اے کیبنٹ یونٹ ڈیزائن کریں. اس کی چوڑائی آپ 16 انچز تک رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ اسٹوریج کی ضرورت ہو. اور بھی بہت انٹرسٹنگ طریقے ہیں اسٹوریج کو میکسیمائز کرنے کے. مثال کے طور پہ آپ پورے یونٹ کو دیوار سے 13 to 16 انچز آف سیٹ کر کے اس اسپیس کے بیچ میں شیلونگ ڈیزائن کریں. پھر اس کے اوپر آپ ٹی وی لگا دیں تاکہ پیچھے اسٹوریج انکارپوریٹ ہو سکے. بیسٹ تو یہ رہتا ہے کہ نیچے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہائٹ پہ ساری اسٹوریج ہو، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بالکل ٹاپ لیول پہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی چوڑائی تھوڑی کم سائڈ پہ رکھیے گا ورنہ کمرے کو ایک بھاری لک ملے گا. اب ہم کچھ سائزنگ پہ بات کر لیتے ہیں. عام اصول یہ ہے کہ سب سے اونچی شیلف کو تقریباً 60 to 70 انچز زمین سے اونچا رکھا جائے. اس سے آپ کا ہاتھ آسانی سے اوپر پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر ایسی چیزیں ہیں جو کم استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ ڈیکوریشن آئٹمز جو آپ نے سیٹ کرنے ہیں تو آپ شیلف کی ہائٹ کو اس سے تھوڑا زیادہ اونچا بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر شیلف پر ایسے آئٹمز ہوں گے جو اکثر استعمال کیے جاتے ہیں تو پریکٹیکل یہی ہے کہ 60 to 70 انچز تک رکھنا صحیح رہتا ہے. پھر یہ فیصلہ کرنا کہ شیلونگ کھلی ہونی چاہیے یا بند کیبنٹ سٹائل میں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیکوریشن پیسز زیادہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کتابیں شو کیس کرنا چاہتے ہیں، یا تو پھر آپ کسی بھی چیزوں کو اسٹور اوے کرنا چاہتے ہیں. اگر دونوں کا مکسچر چاہیے آپ کو تو آپ کچھ حصے کھلی شیلونگ کے اور کچھ حصے کیبنٹ کے رکھ سکتے ہیں. عام طور پر باٹم شیلف یا لیج کو ایسی ہائٹ پہ فکس کریں جو ٹی وی کے ویونگ ایکسپیرئنس کو کمپلیمنٹ کرے. باٹم شیلف اکثر آنکھوں کے لیول پر، جس کو آئی لیول کہتے ہیں، جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں اس سے ہلکی سی نیچے ہونی چاہیے. وال ماؤنٹڈ ٹی وی کو زمین سے 42 سے 48 انچز اوپر فکس کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میڈیا وال زیادہ بھاری نہ دکھے اور آپ ایک زیادہ جس کو کہتے ہیں منیمل فیل چاہتے ہیں تو لوور فلوٹنگ شیلفز کا استعمال بہت اہم ہے. یہ ایک تھوڑا صاف اور کھلا ماحول بناتے ہیں، خاص کر چھوٹی جگہوں کے لیے یہ بہترین ڈیزائن ہے اور آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کی چوڑائی کو بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں. تو چھوٹی جگہوں کے لیے آپ ایک پتلی فلوٹنگ شیلف بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے کہ صرف 12 to 13 انچز کی. اگر آپ کی یہ شیلف کم چوڑائی کی ہے تو آپ اس کے کونے شیمفرڈ یا کروڈ کر سکتے ہیں جو زیادہ اسٹائلش بھی لگتا ہے اور اس سے کم چوڑائی بھی اتنی زیادہ واضح نہیں ہوتی. پھر شیلفز یا فرنیچر کو ایلیویٹ کرنے سے دیمک بھی نہیں پڑتی لکڑی کو، کیونکہ دیمک ہمیشہ زمین یا فرش سے لکڑی پر اوپر چڑھتی ہے اور پھیلتی ہے. تو جہاں ممکن ہو آپ کے ڈیزائن میں آپ لکڑی کے فرنیچر جیسے کہ ٹی وی یونٹس کی شیلفز ہیں ان کو زمین سے کچھ انچ اوپر دیوار سے آپ فکس کر سکتے ہیں. اگر آپ فلوٹنگ شیلف یا یونٹ کے نیچے اسٹرپ لائٹنگ لگائیں گے
تو اس سے بہت زبردست لک ملے گا آپ کی دیوار کو. تو جی لائٹنگ میڈیا وال ڈیزائن کا ایک اہم حصہ ہے. آپ نے ایکسنٹ لائٹنگ کے لیے مناسب لائٹنگ فکسچرز سلیکٹ کرنے ہیں. ان میں بیسکلی اسٹرپ لائٹس آ جاتی ہیں یا پک لائٹس. ایکسنٹ لائٹنگ بیسکلی صرف کچھ دیوار کی فیچرز کو ہلکا سا روشن کرنے کا طریقہ ہے. یہ جنرل ایلومینیشن کے لیے نہیں ہوتی, تو اس کی تیز روشنی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کی ٹی وی پر گلیئر پڑ سکتا ہے. تو کوئی بھی ایل ای ڈی اسٹرپ لائٹ یا پک لائٹس جو ہوں وہ سافٹ روشنی اور کم واٹیج کی ہونی چاہیے. اب چلیے ہم بات کرتے ہیں ٹی وی وال ڈیزائن کے ایک بہت اہم پوائنٹ پہ, جو ہے کیبل مینجمنٹ. آپ انہیں وال یونٹ یا پینلنگ کے پیچھے چھپا سکتے ہیں یا آپ ساکٹس کو شیلف کے اوپر بھی فکس کر سکتے ہیں. اب ایک اور پوائنٹ اور آئیڈیا پہ میں بات کرتی ہوں کہ اس قسم کے ڈیزائن میں آپ کو تاروں کو کیسے چھپانا چاہیے. اگر آپ مثال کے طور پہ ایک بہت منیمل سمپل اور مناسب قیمت کا ڈیزائن سوچ رہے ہیں تو آپ کو پینلنگ یا کیبنیٹری کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک پاؤڈر کوٹڈ میٹل یا لکڑی کا فریم بنا سکتے ہیں جو دیوار سے فکس ہو جائے, جس میں انٹیگریٹڈ شیلونگ آپ ڈال سکتے ہیں. تو اس ڈیزائن میں تاروں کو کیسے چھپانا چاہیے, کیونکہ کوئی پینلنگ تو ہے نہیں دیوار پہ, صرف سیدھا ایک فریم ہے. تو اس میں آپ نے فریم کے ساتھ ساتھ کیبل ٹریز چلانی ہیں جو فریم کے ساتھ لگ کے بالکل چھپ جائیں گی, اور پھر ان ٹریس کو دیوار کے سیم پینٹ میں آپ فنش کر سکتے ہیں. یہ ایک مثال ہے بہت کاسٹ افیکٹو میڈیا وال ڈیزائن کا. اس کے علاوہ اگر آپ بہت ہی سمپل اور کاسٹ افیکٹو میڈیا وال چاہتے ہیں تو آپ ایک سمپل MDF UDF شیٹ کا پینل لگا سکتے ہیں جس کے پیچھے کیبلز چھپ سکتی ہیں اور اس کے اوپر آپ ٹی وی فکس کر سکتے ہیں. پھر نیچے ایک سلیک سی پتلی سی باٹم شیلف آپ دے سکتے ہیں. اس آپشن میں آف کورس اسٹوریج بہت کم ہوگا. تو یہ تھے کچھ اہم پوائنٹس میڈیا اور ٹی وی وال ڈیزائن کے حوالے سے. آئی ہوپ آپ کو یہ آئیڈیاز اور ٹپس پسند آئے ہوں گے. اگر آپ کے پاس اور ٹاپکس کی سجیشنز ہیں تو آپ پلیز ہمیں نیچے کامنٹس میں بتائیے اور ہم آپ کو ان ٹاپکس کو ضرور کور کریں گے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.